کیا آپ نے کبھی خواب کے اندر قیامت دیکھی ہے کہ زمین پھٹ رہی ہو یا آسمان بدل رہا ہو یا خوف و چیخ و پکار ہو؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتلائیں گے کہ خواب میں قیامت دیکھنے کی مکمل تعبیریں، آخر یہ خواب کس کے لیے وارننگ ہے اور کس کے لیے خوشخبری ہے۔ خواب کے اندر قیامت دیکھنا، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، آپ کو ہر ایک تعبیر ملے گی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان مکرم، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے خواب کے اندر قیامت دیکھنا۔ خواب کے اندر قیامت برپا ہوتے دیکھنا، خواب کے اندر دیکھنا کہ قیامت آ رہی ہے اور زمین پھٹ رہی ہے، یا آسمان سرخ ہو گیا یا سیاہ ہو گیا، یا اسی طرح کوئی آدمی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ قیامت کے اندر موجود ہے اور خوف اس کے اوپر پھیلا ہوا ہے، وہ خوف محسوس کر رہا ہے، وہ بہت زیادہ خواب میں ڈر رہا ہے۔ یا اسی طرح کوئی آدمی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ حساب و کتاب ہو رہا ہے، یا کوئی آدمی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ قیامت برپا ہوئی، اس کے بعد سکون ہو گیا یا روشنی پیدا ہو گئی۔ یا اسی طرح کوئی آدمی خواب کے اندر نامہ اعمال دیکھ لیتا ہے کہ اس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا یا بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا، یا وہ نامہ اعمال کو بند دیکھتا ہے۔ یا اسی طرح کوئی آدمی خواب کے اندر اپنے گھر والوں کو قیامت کے اندر دیکھتا ہے، یا اسی طرح کوئی آدمی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ قیامت میں موجود ہے اور ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہے اور ہر طرف سناٹا ہی سناٹا ہے۔ تو یہ مختلف صورتیں ہیں اور ہر ایک کے مختلف تعبیر ہیں۔ تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل تعبیرات.29 کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اب تعبیرات کو شروع کرتے ہیں۔ کوئی آدمی خواب کے اندر قیامت کو دیکھتا ہے تو علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر قیامت کو دیکھنا یہ حقیقت میں قیامت نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات اس کی تعبیر بنتی ہے کہ انسان کے ضمیر کی بیداری کی علامت ہے یہ، کہ انسان کا جو ضمیر مردہ ہوا ہے اس کو چاہیے کہ اس کے اندر بیداری پیدا کرے، یا گناہوں کے اوپر ندامت اور اللہ پاک کی طرف لوٹنے کی طرف کا پیغام ہے کہ اس آدمی کو چاہیے کہ اللہ پاک کی طرف رجوع کرے۔ اور اسی طرح یہ بسا اوقات قیامت کو دیکھنا یہ اندرونی حساب و کتاب کی ایک علامت ہے کہ اس کا اندر جو ہے وہ بالکل جو ہے گناہوں سے لت پت ہوا پڑا ہے۔ اس آدمی کو چاہیے کہ وہ توبہ استغفار کرے اور اللہ پاک کی طرف لوٹ آئے۔ اور اسی طرح کوئی آدمی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ قیامت برپا ہو گئی، زمین پھٹ گئی، آسمان سرخ ہو گیا، سیاہ ہو گیا، تو بسا اوقات اگر وہ آدمی ظالم ہے، وہ یہ خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ ظلم کرنے والے کے لیے بہت زیادہ آنے والے وقت میں سختی پیدا ہوگی، تو اس کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ظلم سے تو بچ جا۔ اور اگر یہی خواب کوئی مظلوم دیکھتا ہے کہ قیامت برپا ہو گئی، زمین پھٹ گئی یا آسمان سیاہ ہو گیا، سرخ ہو گیا، تو مظلوم آدمی کے لیے یہ انصاف کی امید ہے کہ آنے والے وقت میں اس مظلوم کو انصاف ملے گا، چاہے وہ کسی بھی طرح کا مظلوم ہو، یا اس کا مال چھین لیا گیا ہو، یا زمینی جائیداد وغیرہ اس سے چھین لی گئی ہو، کسی قسم کا بھی وہ مظلوم ہے، اس کے لیے آنے والے وقت میں انصاف ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب کے اندر قیامت میں خوف محسوس کرتا ہے کہ وہ خواب کے اندر بہت زیادہ ڈر رہا ہے قیامت کی وجہ سے، تو یہ ایمان کے زندہ ہونے کی علامت ہے
کہ اس کا دل جو ہے وہ توبہ کی طرف مائل ہے اور اللہ پاک اس بندے کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، تو یہ خواب اس آدمی کے لیے رحمت ہے، عذاب نہیں ہے۔ تو خوف محسوس کرنا قیامت کو دیکھ کے، تو یہ اس کے لیے باعث رحمت خواب ہوتا ہے، باعث عذاب نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب کے اندر حساب کتاب دیکھتا ہے، اگر تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا حساب و کتاب آسان ہو رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ یہ عنقریب اللہ پاک کی رحمت میں داخل ہوگا۔ اور اگر وہ کسی امتحان میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، یا کاروباری کوئی حساب کتاب میں پریشانی ہے، تو آنے والے وقت میں اس کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اور اسی طرح اگر وہ دیکھتا ہے کہ حساب کتاب سختی سے ہو رہا ہے اس کا، تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ اس آدمی کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی اصلاح کرے، فوری اس کو چاہیے کہ وہ اصلاح کرے۔ اور یہ خواب بتاتا ہے کہ اپنے اعمال کو ٹھیک کر لے، وقت بہت کم ہے، تو ایسے آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے معاملات کو دیکھے کہ کہاں پہ وہ گناہ کر رہا ہے، ان سے توبہ استغفار کرے۔ اور اسی طرح کوئی آدمی خواب کے اندر قیامت کو دیکھتا ہے، اور قیامت کے بعد یا تو وہ روشنی دیکھتا ہے یا سکون کو دیکھتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے، اگر وہ مشکلات میں پھنسا ہوا ہے تو اس کے لیے تعبیر یہ بنتی ہے کہ عنقریب اس کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح اگر کوئی یعنی بغیر شادی شدہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، تو آنے والے وقت میں اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ شروع ہوگا، اس کی زندگی میں ایک نیا آغاز ہوگا۔ اور بسا اوقات مظلوم کے لیے یہ اللہ پاک کی طرف سے مدد ہوتی ہے، مشکل یعنی تنگ دست کے لیے بھی اللہ پاک کی طرف سے مدد ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب کے اندر نامہ اعمال کو دیکھتا ہے کہ نامہ اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ یہ آنے والے وقت میں نیکی کرے گا اور کامیابی حاصل کرے گا۔ اور اسی طرح اگر نامہ اعمال اس کو بائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ یہ آدمی کسی معاملے میں غلطی کے اوپر ہے، اس آدمی کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی جانچ پڑتال کرے اور اس غلطی کو اپنے اندر سے ختم کرے۔ اور اگر نامہ اعمال کو بند دیکھتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ اس کو مہلت دی جا رہی ہے زندگی کے اندر کہ یہ گناہوں سے توبہ کر لے اور نیکی کی طرف یہ زیادہ رجوع کرے، زیادہ مائل ہو، آخرت والے اعمال کرے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب کے اندر اپنے گھر والوں کو قیامت کے اندر دیکھتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ اگر یہ والدین میں سے ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے اولاد کے حقوق ادا کرے، اور اگر اولاد میں سے ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ اپنے والدین کے حقوق ادا کرے صحیح معنی میں، اور اپنے خاندان والوں کے لیے دعا کرے اور ان کی اصلاح میں لگے، ان کو نہ چھوڑے، کیونکہ سید القوم فی السفر خادمہم، کہ قوم کا سردار جو ہوتا ہے وہ خادم کی حیثیت سے ہوتا ہے، اور گھر کا جو بڑا ہوتا ہے سربراہ، تو اس سے بھی اس کی رعایا کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو اسی لحاظ سے اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کی خبر گیری رکھے۔ اور اسی طرح کوئی آدمی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ قیامت کے اندر موجود ہے اور ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہے اور سناٹا ہی سناٹا ہے، تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ انسان تنہا اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہوگا، تو یہ اس کے اخلاص کی آزمائش ہے۔ اس آدمی کو چاہیے کہ خالص اللہ کے لیے اعمال کرے، دکھلاوے کے لیے کوئی اعمال نہ کرے، نمود کے لیے جو ہے نا شہرت کے لیے کوئی اعمال نہ کرے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اعمال کرے اور خالص ہو کر اللہ پاک کو یاد رکھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کوئی اور خواب دیکھتے ہیں، اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں، تو کمنٹ میں ہمیں اپنا خواب لکھ کر دیں، ہم آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر بتلا دیں گے۔ اور اگر آپ نے ہمیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں، تب بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔